اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کتاب آموزش احکام میں سجدے کے بارے میں۔ کل ہم نے گفتگو کی کہ سجدہ کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کس چیز پہ کرنا چاہیے، یہ ہماری گفتگو گزشتہ دروس میں ہوئی ہے۔ اس کو ہم نے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ بہرحال آج کا ہمارا جو درس ہے وہ ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو بطور معمول سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی جو عام طریقے سے جیسے سب سجدہ کرتے ہیں، کوئی انسان اس طریقے سے مثلا سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کا کیا وظیفہ ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان معمول کے طریقے سے جیسے عام طور سے سجدہ کیا جاتا ہے، ایسے کوئی انسان اپنی پیشانی زمین تک نہ پہنچا پائے، زمین پر نہ رکھ پائے، تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا اس سے ممکن ہو وہ جھک جائے اور اپنی سجدگاہ کو، جو سجدگاہ ہے اس کو بلند کر لے یا کسی بلند جگہ پر رکھ لے، کسی بھی طریقے سے کوئی اس طرح کا مثلا اسٹینڈ وغیرہ جیسے بنا لیتے ہیں، اس پر سجدہ رکھ لیتے ہیں، اور پھر جتنا جھک سکتا ہو وہ انسان جھکے، اور باقی جو ہے وہ پھر اس پر سجدہ کر لے، یعنی پیشانی رکھ دے سجدہ کے اوپر۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکے، لیکن ہاتھ، گھٹنے اور پیروں کے انگوٹھے وہ معمول کے مطابق زمین پر رکھے، ایک مسئلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جھک نہ سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سجدے کے لیے بیٹھے اور سر سے اشارہ کرے۔ مجبوری ہے کسی انسان کی، مان لیجیے کوئی پریشانی ہے، وہ سجدے میں نہیں جا سکتا، درد ہے یا کوئی ڈسک کی پرابلم ہے، کمر وغیرہ میں بہت سونے سے ہو جاتا ہے، تو نہیں جھک سکتا وہ، جیسے ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ کے لیے جھکنا جو ہے وہ منع ہے، آپ جھکیے نہیں، تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کے سر سے اشارہ کرے۔ اور لیکن کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدگاہ کو اوپر لے آئے اور پیشانی کو اس پر رکھے، یعنی یہ اس طریقے سے کر لے، یعنی کوئی اسٹینڈ ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ مثلا اس کو اتنا بلند کر لے کہ زیادہ اسے جھکنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس میں سجدہ پر پیشانی بھی رکھی جائے، یعنی سجدہ کو اوپر لے آئے اور پیشانی اس پر رکھے۔ یہ بتایا گیا ہے اس شخص کا وظیفہ یا ان لوگوں کا وظیفہ کہ جو سجدہ معمول کے طور پر نہیں کر پاتے یا نہ کر پائیں، یہ ان کا وظیفہ بتایا گیا ہے۔ وظیفہ کسی کے نہیں توانا، اس شخص کا وظیفہ کہ جو بطور معمول سجدہ نہیں کر سکتا، اس کا کیا وظیفہ ہے، کیا حکم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، کسی کے نمی توانت وہ شخص کہ جو نہیں کر سکتا پیشانی را بزمین برساند، کہ وہ اپنی پیشانی کو زمین پر پہنچائے، یعنی اپنی پیشانی زمین پر رکھے، سجدہ گاہ پر رکھے۔ باید بقدرے کے متوانت، اسے چاہیے کہ جتنا وہ کر سکتا ہو، یعنی جتنا وہ جھک سکتا ہو، باید قدرے کے متوانت خم شود،
جتنا وہ جھک سکتا ہو اتنا جھک جائے. وہ مہر را برجائے بلندی مثل بالش، اور مہر کو یعنی سجدگاہ، مہر یعنی سجدگاہ، جسے ہم سجدگاہ کہتے ہیں اسے فارسی میں مہر کہا جاتا ہے، مہر کہتے ہیں یعنی سجدگاہ کو برجائے بلندی مثل بالش، بلند جگہ پر، جیسے اسٹینڈ وغیرہ بنا لیتے ہیں یا کوئی اور چیز اس طرح کی اس پر سجدگاہ رکھ سکیں، بے گزارا اس پر جو ہے وہ سجدگاہ رکھے. وہ سجدہ کند اور سجدہ کرے، تو سجدگاہ کو اس پر رکھے، وہ سجدہ کند اور سجدہ کرے. ولی باید لیکن اسے چاہیے کف دستہا ہاتھوں کی ہتھیلیاں، و زانوہا اور گھٹنے، و انگشتان پا اور پیروں کے انگوٹھے، انگشتان انگلی، انگشتان پا یعنی پیروں کی انگلیاں نہیں بلکہ پیروں کے انگوٹھے، کیونکہ پیروں کے انگوٹھے سجدے میں رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم انگوٹھا بولتے ہیں اور وہ مثلا انگلی بول دیتے ہیں، صحیح ہے. تو لیکن جو رکھا جاتا ہے وہ پیروں کے انگوٹھے رکھے جاتے ہیں. بطور معمول بر زمین بھی گزارا، ان چیزوں کو یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے معمول کے مطابق زمین پر رکھیں. نمبر 2، اگر نمی تواند، اگر نمی تواند نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا؟ خم شبد، کہ وہ جھکے، ٹیڑھا ہو یعنی جھکے. اگر کوئی شخص جھک نہیں سکتا، باید برائے سجدہ بنشینات، تو اسے چاہیے، باید یعنی چاہیے، برائے سجدے کے لیے، بنشینت بیٹھے، وبا سر اشارہ کنات اور سر سے اشارہ کرے، سجدے کے لیے بیٹھے اور سر سے اشارہ کرے. ولی واجبان است، لیکن واجب یہ ہے کہ محرہ، ولی احتیاط واجبان است، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ محرہ بالا بیاورات، کہ وہ مہر کو یعنی سجدہ گاہ کو بالا بیاورات اوپر لے آئے ایسے. وہ پیشانی را بر اون بے گزارات، اور وہ اپنی پیشانی کو اس پر رکھے. جو بالکل نہیں جھک سکتا اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے سجدے کے لیے اور سر سے اشارہ کرے. احتیاط واجب یہ ہے کہ سجدہ گاہ کو اوپر لے آئے، اٹھا لے یعنی، اور اس پر سر یعنی پیشانی رکھے، اس طرح وہ سجدہ کرے گا. دو چیز ہوگی اس میں، ایک تھوڑا جھک سکتا ہے لیکن معمول کے مطابق پورا نہیں جھک سکتا، ایک انسان نہیں جھک سکتا جو ٹیڑھا ہو ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. پہلے والا کیا ہے؟ کسے کے نمی توانت پیشانی لا بزمین برسانت، جو شخص نہیں کر سکتا کہ اپنی پیشانی کو زمین پر لے جائے، تو اسے چاہیے جتنا جھک سکتا ہو وہ جھک جائے. قدرے کے میتوانت خم شود، جتنا وہ جھک سکتا ہے جھک جائے، اور سجدہ گاہ کو بلندی پر رکھ لے اور پھر اس پر سجدہ کرے. لیکن اپنے ہاتھوں کو، اپنے دونوں گھٹنوں کو اور اپنے پیروں کے دونوں انگوٹھوں کو معمول کے مطابق زمین پر رکھے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، جھک نہیں سکتا بالکل، خم یعنی جھکنا، جھک نہیں سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ سجدے کے لیے بیٹھے اور اپنے سر کا اشارہ کرے. لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ سجدہ گاہ کو اوپر لے آئے، اوپر اٹھا لے اور اس پر پیشانی رکھے. یہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں بعض مستحبات سجدہ، سجدے کے بعض مستحبات. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1، در ان موارد مستحب است تکبیر بگوید. ان مواقعوں پر، موارد یعنی مواقع، مواقع یعنی موقع، موقع یعنی جگہ، مورد یعنی موقع، جگہ، اور موارد اس کی جمع ہے، جیسے موقع واحد ہے اور مواقع اس کی جمع ہے. مستحب است تکبیر بگوید، مستحب ہے کہ نماز گزار نمازی تکبیر کہے، بگوید کہے. ان مواقعوں پر، ان جگہوں پر مستحب ہے تکبیر کہے.
نمبر 1 کون سے مواقع ہیں وہ؟ بعد از رکوع و قبل از سجدہ اول، رکوع کے بعد اور سجدہ اول سے پہلے۔ نمبر 2 بعد از سجدہ اول، سجدہ اول کے بعد در حالے کے نشست و بدنش آرام گرفت، اس حال میں کہ جب وہ بیٹھ جائے اور اس کا بدن آرام سے ہو، یعنی جب انسان دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے نا تو سکون سے بیٹھے، تو اس وقت کہے اللہ اکبر، تکبیر کہے، یہ مستحب ہے۔ سجدہ اول کے بعد جب انسان بیٹھ جائے اور اس کا بدن آرام سے ہو جائے۔ 3 قبل از سجدہ دوم، دوسرے سجدے سے پہلے، پہلے سجدے کے بعد جب بیٹھ جائے سکون سے، اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے۔ کب؟ در حالے کے نشست است، اس وقت جبکہ وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بدنش آرام است، اور اس کا بدن آرام سے ہے، یعنی اطمینان اور سکون سے ہے، یعنی اللہ اکبر، یعنی مستحب کی بات چل رہی ہے، یعنی وہ نماز کو باطل نہیں کرے گا آپ کے، لیکن جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آرام سے سکون سے، چاہے وہ پہلے سجدے کے بعد ہو یا دوسرے سجدے سے پہلے ہو، لیکن بدن آرام سے ہونا چاہیے۔ نمبر 3 بعد از سجدے دوم، دوسرے سجدے کے بعد، دوسرے سجدے کے بعد، یعنی جب دوسرے سجدے سے اٹھے تو پھر تکبیر کہے اور ایک مستحب کو ادا کرے، نہیں یہ مستحب ہے، یعنی تکبیر کہنا مستحب ہے، دوسرے سجدے کے بعد بھی، پہلے سجدے کے بعد بھی مستحب ہے، اور دوسرے سجدے کے بعد بھی مستحب ہے، اور پہلے سجدے دوسرے سجدے سے جانے، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بھی مستحب ہے۔ بس آ گیا سمجھ میں؟ ہاں چلے تمام ہی ہو رہا ہے تقریباً۔ یہ کہنے نمبر 2 دوسرا مستحب کیا ہے؟ طول دادن سجدہ مستحب است، سجدوں کو طول دینا بھی مستحب ہے، یعنی سجدوں کو طولانی کرنا، لمبا کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمد، 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ، یعنی سجدوں کو طول دینا بھی مستحب ہے، یعنی سجدہ جتنا لمبا ہو بہتر ہے، ثواب ہے۔ نمبر 3 یعنی ویسے تو ایک مرتبہ کافی ہے، کیا؟ سبحان ربی الاعلی و بحمد، ایک مرتبہ کہنے کافی ہے، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ کہہ لیا، یہ بھی کافی ہے، لیکن اگر جتنا طولانی ہو بہتر ہے، مستحب ہے سجدوں کو طول دینا۔ نمبر 3 گفتن استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کب؟ بعد سجدہ اول، سجدہ اول کے بعد، یعنی پہلے سجدے کے بعد، و در حالے کے بدنش آرام، کب؟ جب بدن آرام گرفت، مستحب است، کیا؟ بدن کا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سجدہ اول کے بعد جب بدن آرام سے ہو جائے، مستحب است، یہ کہنا مستحب ہے، یعنی سجدہ اول کے بعد جب جسم آرام میں ہو جائے تو کیا کہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مستحب ہے۔ نمبر 4 صلوات فرستادن در سجدہ در سجدہ مستحب است، سجدوں کی حالت میں سجدے کرتے ہوئے صلوات پڑھنا مستحب ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مستحب ہے، صلوات پڑھنا سجدے میں یا سجدوں میں مستحب ہے۔ یہ تھے مستحبات سجدہ، یعنی بعضی مستحبات سجدہ، یہ سجدے کے بعض مستحبات تھے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گیا ہوگا، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ وقت تمام ہو چکا، باقی انشاءاللہ
کل پڑھیں گے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، پوچھ سکتے ہیں. آپ کی خدمت میں ہیں ہر وقت. فی امان اللہ. خدا حافظ.